بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اسٹارٹ کریں گے 11ویں جماعت کی اسلامیات کی بک کا باب اول حصہ بے منتخب آیات ترجمہ اور تشریح۔ سورۃ الانفال کی آیات اس میں 1 سے 10 تک شامل ہیں۔ پہلا رکوع شامل ہے، لیکن ہم اس کا صرف ایکسرسائز کریں گے جس میں 2 آیات کی تشریح کرنی ہے۔ تو پہلا سوال ہے، اس کے تفصیلی جوابات لکھنے ہیں۔ پہلا سوال ہے، درج ذیل آیات میں سے کسی بھی ایک آیت کا ترجمہ اور تشریح کرنا ہے۔ تو پہلی آیت ہے آیت نمبر 7، اس کا ترجمہ ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے 2 گروہ میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔ تشریح، اس آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنا وعدہ یاد دلا رہا ہے کہ اس نے مسلمانوں کو ابو سفیان کے تجارتی قافلے یا ابو جہل کے جنگی لشکر میں سے کسی ایک پر مسلمانوں کو فتح کی ضمانت دی تھی۔ مسلمانوں کی خواہش تھی کہ اللہ کی طرف سے جب فتح کی ضمانت ہے تو پھر غیر مسلح گروہ یعنی تجارتی قافلے پر حملہ کیا جائے۔ قافلے میں ہزاروں دینار کی مالیت کے ساز و سامان سے لدے پندے سینکڑوں اونٹ اور طرح طرح کا ساز و سامان تھا۔ اس قافلے پر بڑی آسانی سے قابو پایا جا سکتا تھا۔ تجارتی قافلے پر حملہ کرنے سے ساز و سامان بھی مل جاتا اور ان کے ہتھیار بھی قبضے میں آ جاتے، لیکن اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا۔ اللہ تعالیٰ اس دن کو یوم الفرقان بنانا چاہتا تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ دین اسلام کا حق ہونا ظاہر کر دے تاکہ دین اسلام کا بول بالا ہو۔ چنانچہ اللہ کی مصلحت کے تحت ابو سفیان کو مسلمانوں کے اس لشکر کی خبر ہو گئی اور اس نے قافلے کا رخ بدل دیا اور فرار کا راستہ اختیار کیا۔ مسلمانوں کا مقابلہ ابو جہل کے جنگی لشکر سے ہوا۔ اس مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے 313 نہتے افراد کے ہاتھوں پوری طرح مسلح 1000 کافروں کے لشکر کو ذلت آمیز شکست دلوائی اور کافروں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی اور مسلمانوں کے لیے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ تو مسلمانوں کی یہ خواہش اس لیے بھی تھی کیونکہ وہ جب ہجرت کر کے آئے تھے تو ان کے پاس ان کا سارا ساز و سامان، گھر بار سب کچھ کافروں نے لوٹ لیا تھا۔ انہیں ایک طرح سے زبردستی مکے سے نکلنا پڑا تھا اور ان کا جو بھی سامان چھوڑ کے آ گئے تھے سب کچھ لٹ چکا تھا۔ تو یہ کوئی غلط بات نہیں تھی کہ ایک طرح سے وہ ان کو سامان مل جاتا، اور ان کے پاس نہ ہتھیار تھے جب وہ نکلے تھے جنگ کے لیے، تو بہت سو کے پاس تو ہتھیار اور سواری تک نہیں تھی۔ تو اس طرح وہ یہ چاہتے تھے کہ اس طرح ہمیں ساز و سامان بھی مل جائے گا آئندہ کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کچھ اور ہی ارادہ تھا۔ وہ دین اسلام کا بول بالا چاہتا تھا، تو اس کی مصلحت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا اور مسلمانوں کو ابو جہل کے جنگی لشکر سے اس کو لڑنا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی مسلمانوں کی مدد کی اور ان کو بہت سا مال غنیمت بھی ملا اور کافروں کو ذلت آمیز شکست بھی ہوئی اور ان کے بہت سے سردار مارے گئے۔ اس طرح یہ دن یوم الفرقان، اللہ تعالیٰ نے اس کو یوم الفرقان بنا دیا۔ دوسری آیت ہے آیت نمبر 9، تو اس کا ترجمہ ہے، جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں میں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔ اس کی تشریح ہے کہ جب بدر کے مقام پر دونوں لشکروں نے آمنے سامنے ڈیرا ڈال دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسلمان کافروں کے مقابلے میں بہت کم ہیں اور سامان رسد بھی موجود نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ کر کے ہاتھ پھیلا دیے اور اپنے رب سے بلند آواز سے فریاد کرنے لگے، اے اللہ، تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ مجھ سے پورا کر۔ اے اللہ، اگر اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر زمین میں تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ آپ کافی دیر قبلہ رو ہو کر ہاتھ پھیلائے رہے، یہاں تک کہ چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کی چادر کو آپ کے کندھوں پر ڈالا اور کہا، اے اللہ کے نبی، بے شک اللہ آپ سے اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری فریاد سن لی، تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔ جنگ شروع ہونے پر اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق 1000 فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے مسلسل لگاتار مسلمانوں کی مدد کے لیے آ گئے۔ مسلمان جنگ میں فتح یاب ہو گئے، انہوں نے 70 کافروں کو قتل کیا اور 70 کو قید کیا۔ کافر اس جنگ میں بری طرح ذلیل و خوار ہوئے۔ یہ باتیں مسلمانوں کے دلوں میں طمانینت کا ذریعہ بن گئیں۔ تو جنگ سے پہلے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لشکر دیکھا اور اس کے بعد کافروں کا لشکر دیکھا تو وہ بہت زیادہ، ظاہر ہے جنگ کی تیاری سے نکلے تھے وہ تو، اور مسلمان تو صرف ابو سفیان کے
گروہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلے تھے اس کے، تو اس وجہ سے، اور پھر ان کے پاس مال بھی نہیں تھا، کسی کے پاس ہتھیار نہیں تھا، کسی کے پاس سواری نہیں تھی، تو ان کے پاس سامان کی بھی کمی تھی، تو اس لیے جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے رو رو کر دعا کرنا شروع کر دی اللہ تعالیٰ سے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی نازل فرمائی ان پر، اور یہ وحی کی کہ ہم 1000 فرشتوں سے آپ کی مدد کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. پھر ہے درج سوالات کے مختصر جوابات لکھ لیے. 3 سوالات ہیں مختصر. پہلا سوال ہے انفال، غنیمت اور فے کا مفہوم بیان کیجیے. تو یہ جنگ سے ہی متعلق ہے، یعنی جنگ میں جو چیز سامان ملتا ہے اس کا کیا مطلب ہے. تو انفال جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے. اچھا پہلے غنیمت کا مطلب سمجھ لیں. غنیمت وہ مال ہے جو کفار کو جہاد میں شکست دینے کے بعد حاصل ہوتا ہے. تو جو بھی مال، جیسے جب جنگیں ہوتی تھیں، لڑائی ہوتی تھی، جو ہار جاتا تھا ظاہر ہے وہ بھاگ جاتا تھا، بہت سے مارے جاتے تھے، تو جو مال ملتا تھا، تلواریں اور ہتھیار زیادہ تر، اور جو ان کے پاس پیسہ ویسا جو بھی رکھا ہوتا تھا تو وہ سب قبضے میں آ جاتا تھا، وہ مال غنیمت کہلاتا تھا. تو مال غنیمت وہ مال ہے جو کفار کو جہاد میں شکست دینے کے بعد حاصل ہوتا تھا، اور یہ مال جو تھا سب میں برابر بڑھ جاتا تھا. اور انفال کیا ہے؟ انفال عربی زبان کا لفظ ہے، یہ نفل کی جمع ہے. اس کے معنی ہے ہدیہ، تحفہ یا زائد چیز وغیرہ. جیسے ہم نفل وغیرہ پڑھتے ہیں تو یہ نماز سے زائد ہوتی ہے، تو وہ یعنی جو نماز تو فرض ہوتی ہے، باقی وہ ادا کرنی ہوتی ہے، لیکن نفلیں ہم زیادہ اور زیادہ ثواب کے لیے ادا کرتے ہیں. تو انفال کا مطلب ہے نفل، اور یہ نفل کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہے زائد چیز وغیرہ. تو یہ جو مال غنیمت کے مقرر حصے سے زیادہ انعام کے طور پر دیے جانے والے حصے کو انفال کہتے ہیں. تو مال غنیمت تو سب کو برابر ملتا تھا، لیکن اس میں سے کسی سپاہی نے بہت زیادہ اچھا کام کیا ہو، زیادہ دشمن کو مارا ہو، زیادہ بہادری دکھائی ہے، تو اسے کچھ انعام کے طور پر زیادہ ایکسٹرا دے دیا جائے مال، تو اس کو انفال کہتے ہیں. تیسرا ہے مال فے. تو یہ وہ مال ہے جو مسلمانوں کو کافروں سے لڑائی کے بغیر حاصل ہو جائے. تو جو کافروں سے حاصل ہو جو مال نا، لڑائی کے بغیر، کہ جنگ کے لیے نکلیں اور کافر بھاگ جائیں، وہ مال مل جائے. اب چاہے وہ انہیں جلا وطن کر کے حاصل ہو یا صلح کے ساتھ لیا جائے، جیسے خراج وغیرہ، یا کفار جنگ سے پہلے خود ہتھیار ڈال دیں اور صلح کی صورت میں ان سے جزیہ وصول ہو، تو یہ سب مال فے کہلاتا ہے. پھر دوسرا سوال ہے سورۃ الانفال کی پہلی آیت میں کون سی 3 باتوں کا مومنوں کو حکم کیا گیا ہے. تو سورۃ الانفال کی پہلی آیت میں مومنوں کو ان 3 باتوں کو حکم دیا گیا ہے. اللہ سے ڈرو، آپس میں صلح رکھو، یعنی آپس میں حسد اور بغض نہ رکھو، دلوں میں دشمنی نہ رکھو آپس میں، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہاں آپس میں صلح رکھنے کا حکم دیا ہے تاکہ مسلمان آپس میں جھگڑے نہ کریں، اس سے ان میں کمزوری آتی ہے، کافروں کے مقابلے میں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، ٹکڑے ہو جاتے ہیں، الگ الگ ہو جاتے ہیں، اس لیے آپس میں صلح رکھنے کا حکم دیا ہے. اس کے بعد اس سبق میں مومنوں کی کون کون سی صفات بیان کی گئی ہیں. اس سبق میں مومنوں کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں. جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، تو ان کے دلوں پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے اور وہ کانپ اٹھتے ہیں. جب ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے تمام معاملات میں اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی نماز وقت پر ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ عطا کیا ہے اسے ضرورت مندوں پر اور نیک کاموں پر خرچ کرتے ہیں. تو یہ تھے تفصیلی اور مختصر سوال اور جواب. پھر ہے درست جواب پر صحیح کا نشان لگانا ہے. سورۃ الانفال نازل ہوئی جنگ بدر کے موقع پر، اور جنگ بدر میں مومنین کی مدد کے لیے وعدہ کیا گیا 1000 فرشتوں کا، اور سورۃ الانفال نازل ہوئی تھی سن 2 ہجری میں. اس کے بعد یہ ہے ڈسکرپٹیو آنسر انگلش میڈیم کے لیے، تشریح ہے، ایکسپلینیشن ہے آیات کی، اور دونوں آیات کی ایکسپلینیشن، اور اس کے بعد یہ ہیں شارٹ آنسر، میننگ آف انفال، غنیمت اور فے، اور دوسرا سوال، تینوں سوالوں کی یہ جواب ہیں. جن کو انگلش میں لکھنا ہے وہ انگلش میں دیکھ لیں، اور باقی جن کا اردو میں ہے، وہ اردو میڈیم ہے، وہ اردو میں دیکھ لیں. تو یہ تھا ہماری ایکسرسائز. حصہ بے سے سورۃ الانفال کی آیات اور اس کا تشریح. امید ہے آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی.
ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔